السلام علیکم ناظرین، آج کابینہ کا بہت اہم اجلاس اور اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے بہت سیریس ریمارکس جو اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصف کے ذریعے انہوں نے ایک خط کے ذریعے باقاعدہ طور پہ کنوے کیے، اور ہوا یہ کہ 20 اپریل کو آپ کو یاد ہوگا کہ اجلاس ہوا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو کابینہ کے بیشتر اراکین اور بہت سے ایسے لوگ سیاسی اور غیر سیاسی تقریباً 3000 کے قریب ایسے لوگ تھے جن کے نام ECL یعنی ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹا دیے گئے۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ وہ لسٹ ہے جو پاکستان سے باہر آپ اس لسٹ پہ اگر آپ ہیں تو سفر نہیں کر سکتے۔ انٹیریئر منسٹری اس کو مینٹین کرتی ہے اور انٹیریئر منسٹری کو کابینہ ڈویژن کی ایک کمیٹی یہ اختیار دیتی ہے کہ کن ناموں کو ECL میں ڈالا جائے، اور FIA نیب اور اس طرح کی جو عدالتیں ہیں، جو ادارے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ یہ آرڈر جاری کرتی ہیں کہ کن کے نام ECL میں ڈالے جائیں اور کن کے نکالے جائیں۔ تو ہوا یہ کہ 20 تاریخ کو جب اجلاس ہوا، اجلاس نہیں ہوا بلکہ سرکولیشن کے تھرو ایک کابینہ میں ایک سمری اپروو کی گئی۔ اب سرکولیشن ایک کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے جس میں باقاعدہ تمام اراکین بیٹھتے ہیں۔ آپ نے پچ اور ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس کی، جس میں باقاعدہ طور پہ لوگ تمام وزراء وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا عمران خان پہلے چیئر کرتے تھے، اب شہباز شریف صاحب چیئر کرتے ہیں، تو باقاعدہ کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ 20 تاریخ کو سرکولیشن کے تھرو ایک سمری میں سینکڑوں ایسے احباب موجود تھے، اور اس میں کابینہ کے وزراء بھی شامل تھے جن کے نام کابینہ نے اوکے کر دیا اور ECL سے ان کے نام ہٹ گئے۔ اس میں مفتاح اسماعیل صاحب کا نام شامل تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کا نام شامل تھا، سعد رفیق کا نام شامل تھا، اور اس کے علاوہ PMLN کے بہت سے لوگ، مریم نواز وغیرہ، مریم نواز کا شاید ابھی تک ہے، نیب اس کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے نام تھے جو کابینہ کے کئی اراکین تھے، درجن بھر کے قریب وہ نام بھی اس میں شامل تھے، اور اس میں اوکے ہو گیا۔ اور 20 تاریخ یہ تھی، اور تقریباً 21 تاریخ کو رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر نے یہ پریس کانفرنس کی کہ جی ہم نے 3000 نام نکال دیے ہیں، 4000 اور نام بھی ہیں، اور اب یہ ہوگا، ہم نے امینڈمنٹ کر دی ہے، اور اس امینڈمنٹ کے بعد 120 دن تک اس کا نام کسی بھی شخص کا رہے گا، یعنی تقریباً 4 مہینے بن جاتے ہیں، تو 120 دنوں کے بعد خود بخود ہی وہ نام ECL سے ہٹ جائے گا۔ بہرحال پھر یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ مئی کے آخر میں، یعنی پچھلے ماہ، سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو بہت سے کیسز ہیں جو ہائی پروفائل ہیں، اشارہ شریف خاندان کی طرف، حمزہ شہباز، ان سب کے کیسز کی طرف تھا کہ ان کی فائلز وغیرہ، ان کا ریکارڈ، ان کے کیسز کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ سپریم کورٹ سے شیئر کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو ECL پہ نام موجود ہیں تمام ایسے احباب کے جو نکلے ہیں، ان کی تفصیلات بھی دی جائیں۔ پہلے سپریم کورٹ میں وہ تفصیلات جمع ہو گئی، اس کے بعد شاید چیمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان اور ججز کے ساتھ باقاعدہ طور پہ ملے، اور ظاہر ہیئرنگ بھی ہوئی، اس میں بھی بہت ساری مارکس آئے، لیکن اس کے بعد اشتر اوصف صاحب نے 3 پیجز کا ایک لیٹر لکھا۔ اس لیٹر میں پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کو، جس میں انہوں نے کہا کہ جوڈیشری نے ان چیزوں پہ، جو لارجر بینچ تھا، جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے ان معاملات کے نقطے کو اٹھایا ہے، جس میں سے ایک نقطہ یہ تھا جو بڑا حیران کن ہے کہ 30 میں سے 15 اراکین نے سرکولیشن کی سمری میں ECL کی جو ترامیم تھی وہ اوکے کی، جس سے سینکڑوں لوگ بشمول کابینہ کے اراکین مستفید ہوئے۔ تو سپریم کورٹ نے اس پہ بہت برہمی کا اظہار کیا، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جن کا نام موجود ہے، وہ کیسے کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں، اور منسٹریل کوڈ آف ایتھکس تو اس چیز کو الاؤ ہی نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود یہ کیسے ہو گیا، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ بہرحال تو انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے جو ورڈنگ ہے، جو لینگویج ہے ان کی آرڈر کی، اس کی روشنی میں انہوں نے لیٹر لکھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کابینہ کے اراکین ہیں جو پہلے حال ہی میں مستفید ہو چکے ہیں، ان تمام قوانین ترامیم سے، جس کے بعد ECL میں سے ان کا نام ہٹا، اور انہوں نے باہر ٹریول بھی کیا، وہ اس اجلاس میں، کابینہ کے اجلاس میں، آئندہ کے اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے، جس میں نئی ترامیم پیش کی جائیں گی اور اس معاملے کو بہتر کیا جائے گا۔ اور تو آج وہ ترامیم پیش ہونی ہے کابینہ کے اجلاس میں، تو آدھے سے زیادہ کابینہ کو اخلاقی طور پہ آج اجلاس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، جب سپریم کورٹ اور اٹارنی جنرل کا لیٹر بھی آ گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، بدقسمتی سے اس ملک میں
یعنی ای سی ایل سے نام وہ ہٹا رہے ہیں جن کے نام خود ای سی ایل پہ موجود ہیں۔ تو پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی ایکیوزڈ ہوتا ہے، جب تک وہ اس کیس سے اس کا نام کلیئر نہیں ہو جاتا، تب تک وہ کسی بھی عوامی عہدے کے لیے اہل نہیں ہوتا، یا وہ اخلاقی طور پہ خود ہی ایسے عہدوں سے خود کو علیحدہ کر لیتا ہے جب تک وہ کلیئر نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک تاریخ رہی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کی، دوسرے معاملات کی، لیکن پھر بھی مورل ہائی گراؤنڈ یہ رہتا کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ اور اس طرح کے بہت سے اراکین جن پہ کیسز ہیں، جب تک ان کا نام کلیئر نہ ہوتا وہ خود کو اسے علیحدہ کر لیتے کہ جب تک ہمارا نام کلیئر نہیں ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ موروثی سیاست ہے، ہمارے ہاں ایسے معاملات ہیں کہ پارٹی کے اندر جمہوری روایات نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے، پی ٹی آئی سے لے کر ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این، صرف جماعت اسلامی میں ہمیں تھوڑا بہت نظر آتا ہے، ایک پروسیس ہے، اس کا امیر ایک طریقے سے مقرر ہوتا ہے۔ ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، جو ایک دو شاید اہلکار تھے جو کینڈیڈیٹس تھے، انہوں نے وڈرا کر لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی مورل ہائی گراؤنڈ شاید اس طرح کا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسی طرح اگر ہم یہ مورل ہائی گراؤنڈ لیں گے تو ہمارے معاملات بہتر ہوں گے۔ تو سپریم کورٹ کا یہ گلا وجہ ہے، گو کہ اس معاملے پہ میری ایک رائے ہے کہ شاید سپریم کورٹ کو وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم خود ہی ایسے کام نہیں کر رہے تو ہم دوسری طاقتوں کو، ہم جمہوری اور غیر جمہوری طاقتوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے سیٹ اپ کو ٹیمپر کریں اور اس میں جو ہے ڈسٹربنس کریٹ کریں۔ تو پھر ہمارا گلہ بنتا نہیں ہے بطور سویلینز کے، یار ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال آج کا میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ انتہائی اہم معاملہ تھا جس پہ سپریم کورٹ نے بڑا سیریسلی وہ کیا تھا۔ اس پہ کیا اپڈیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ وہ اپڈیٹ بھی آپ کو دیتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض کی جو ڈیل تھی، جو نیشنل کرائم ایجنسی اور حکومت پاکستان کے درمیان ہوئی تھی، اس کی وہ ڈیل کیا تھی، اس کے اندر کیا تھا، وہ کس کس کے درمیان ہوئی، اس سے کون کون مستفید ہوا، کیا عمران خان کو کچھ ملا یا نہیں ملا، وہ ساری تفصیلات بھی آج کابینہ کے اجلاس میں پیش ہوں گی اور فیصلہ ہوگا کہ کیا کیا جائے اور اس ڈیل کو کھولا جائے یا نہ کھولا جائے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا ویڈیوز میں کہ شاید گورنمنٹ ڈیسپریٹ ہے کہ کوئی بھی کیس عمران خان کے خلاف تگڑا قسم کا لے آئے، تو اگر اس میں کچھ رانگ ڈوئنگس ہوئیں جو سیل کیا گیا ہے، کابینہ ہی اس کو ڈی سیل کر سکتی ہے، تو اب باقاعدہ اس کو ڈی سیل کیا جائے گا۔ خواجہ آصف کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کابینہ ہی ڈی سیل کرے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی آج کہ اس میں کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں، لیکن ای سی ایل والا معاملہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ آدھی سے زیادہ کابینہ کے اراکین ان ترامیم میں بیٹھ ہی نہیں پائیں گے۔ تقریباً 30 کے قریب اراکین ہوتے ہیں کابینہ کے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔